حیرت انگیز دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شہر کے بارے میں بتائیں گے جو کہ پچھلے 57 سال سے آگ میں جل رہا ہے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، امریکہ کی ریاست پینسلوینیا میں ایک شہر موجود ہے جس کا نام سینٹریلیا ہے۔ یہ شہر پچھلے 57 سال سے آگ میں جل رہا ہے، یہاں تک کہ یہ اب گھوسٹ ٹاؤن تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس میں بھوت رہتے ہیں، بلکہ گھوسٹ ٹاؤن اس کو کہا جاتا ہے جو علاقہ بالکل خالی ہو چکا ہو۔ ناظرین، سینٹریلیا میں اس وقت 7 لوگ ہی رہتے ہیں، اور وہ بھی بہت ہی مشکل سے۔ اس کی وجہ وہی آگ ہے جو یہاں پچھلے 57 سال سے لگی ہوئی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ آگ کیوں اور کیسے لگی اور اس پر قابو کیوں نہیں پایا جا سکا، یہ ایک انتہائی اہم کہانی ہے۔ ناظرین، سن 1962 میں سینٹریلیا نامی اس شہر میں 1000 افراد آباد تھے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن پھر وہ ہوا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سینٹریلیا کے لوگ ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس گئے، کیونکہ شہر کے مختلف جگہوں سے اچانک پراسرار دھواں اڑنا شروع ہو چکا تھا۔ یہ پراسرار دھواں زمین سے نکلتا تھا۔ ناظرین، رفتہ رفتہ یہ دھواں لوگوں کے گھروں سے بھی نکلنا شروع ہو گیا، اور اس دھوئیں کی وجہ سے کافی لوگ بیمار ہونا بھی شروع ہو گئے۔ ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہاں تک نہیں رکا اور شہر کے مختلف جگہوں سے آگ نکلنا شروع ہو گئی۔ یہ آگ کہیں بھی لگ جاتی تھی اور شہر کے لوگوں میں خوف و ہراس بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ ناظرین، باقی لوگوں کی طرح اس شہر کے لوگوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ کوئی شیطانی طاقتیں یا پھر جن بھوت کر رہے ہیں، اور ناظرین، لوگ آہستہ آہستہ شہر چھوڑنے لگے۔ کافی لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس معاملے کا حل ڈھونڈا جا سکے کہ یہ آگ اور دھواں کیسے لگے، لیکن اب یہ کہانی ایک مسٹری بن چکی ہے۔ ناظرین، بہت سے دوست یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کام واقعی جن اور بھوتوں کا ہے، لیکن ناظرین، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اور اس دھوئیں کی کہانی جس نے اس شہر کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا، کافی دلچسپ ہے۔ ناظرین، 27 مئی 1962 کو اس شہر کے لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس لیے اکٹھے ہوئے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا تھا۔ اس گڑھے کی چوڑائی 300 فٹ تھی اور اس کی لمبائی 75 فٹ، اور جبکہ اس کی گہرائی 50 فٹ تھی۔ اس عظیم گڑھے کو کھودنے کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر کے لوگ کچرے کو یہاں وہاں پھینک دیا کرتے تھے، اور شہر کا ماحول بہت خراب ہونے لگا تھا۔ تو یہاں کے لوگوں اور بالخصوص یہاں کے میئر نے اس گڑھے کو کھودنے کا فیصلہ کیا تاکہ شہر کا سارا کوڑا یہاں پھینکا جا سکے۔ ناظرین، رفتہ رفتہ یہ گڑھا کوڑے اور دوسری چیزوں سے بھرتا چلا گیا، اور اب یہ لوگ 27 مئی 1962 کو اس لیے جمع ہوئے کہ اس گڑھے اور اس میں موجود کوڑے کا کیا جائے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس گڑھے کو آگ لگا دی جائے۔ یہ شاید سب سے آسان حل تھا اور سب لوگ اس بات سے متفق ہو گئے، لیکن ناظرین، ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ فیصلہ ان سے ان کے گھر ہی چھین لے گا۔ ناظرین، سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ گڑھے میں آگ لگائی گئی اور پھر پانی ڈال کر اس آگ کو بجھا بھی دیا گیا، لیکن صرف 2 دن کے بعد شہر کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس گڑھے میں پھر سے آگ لگ چکی تھی۔ فائر فائٹرز نے بڑی مشکل سے اس آگ پر قابو پایا، لیکن یہ آگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دن بعد پھر سے اس گڑھے میں آگ لگ گئی، اور پھر شہر میں ہر جگہ دھواں اور آگ لگنا شروع ہو گئی۔ ناظرین، یقیناً اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گڑھے میں ایسی کیا چیز تھی۔ تو ناظرین، اس گڑھے کے نیچے ایک بہت بڑا ہول یعنی سوراخ تھا، اور یہ سوراخ 15 فٹ چوڑا تھا۔ یہ سوراخ سیدھا جا کر کوئلے کی کانوں سے جا کر ملتا تھا۔ ناظرین، شہر کے لوگ کوڑا پھینکتے گئے اور انہیں یہ گڑھا نظر ہی نہیں آیا۔ دراصل یہ شہر انہی کوئلے کی کانوں کے اوپر بنا ہوا تھا۔ جب شہر کے لوگوں نے اس گڑھے میں آگ لگائی تو آگ پھیلتے پھیلتے ان کوئلے کی کانوں تک جا پہنچی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر کے نیچے ہر جگہ آگ لگ گئی۔ حیرت انگیز بات یہ کہ یہ لوگ آگ کے اوپر رہ رہے تھے، اور تبھی اس شہر کے ہر کونے میں کہیں دھواں نکلنا شروع ہو جاتا تھا اور کبھی آگ لگ جاتی تھی۔ اب اس سارے واقعے کی ذمہ دار اس شہر کی حکومت تھی۔
حکومت نے ڈر کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن بعد میں ساری بات کھل کر سامنے آ گئی۔ شہر میں ہر طرف کاربن مونو آکسائڈ جیسی زہریلی گیس بھی پھیل گئی اور شہر کے لوگوں کا اس شہر میں رہنا ناممکن ہو چکا تھا۔ شہر میں ہر جگہ بڑے بڑے گڑھے بن چکے تھے اور لوگ سخت بیمار پڑ چکے تھے۔ اس آگ کو بجھانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ یہ بھی پلان بنایا گیا کہ ان کو کوئلے کی کانوں میں جہاں آگ لگی ہوئی ہے وہاں پتھر اور پانی پھینک کر اس آگ کو بجھایا جائے، اور پلان کافی حد تک مناسب بھی تھا، لیکن یہاں مسئلہ موسم کا آ گیا کیونکہ اس شہر کا ٹیمپریچر انتہائی ٹھنڈا تھا۔ فریزنگ ٹیمپریچر میں پانی کی لائنز ہی فریز ہو جاتی۔ ناظرین، رفتہ رفتہ یہ آگ پورے شہر میں پھیل گئی اور یہ شہر پوری طرح سے برباد ہو گیا۔ ناظرین، سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شہر کے نیچے اتنا کوئلہ موجود ہے کہ اگلے 250 سال تک بھی یہ آگ شاید نہیں بجھے گی، اس لیے لوگوں نے اس شہر کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ سن 1980 میں امریکن گورنمنٹ نے تقریباً $42 ملین خرچ کیے تاکہ اس شہر کے لوگوں کے گھروں کو گرا کر انہیں نئی جگہ پر سیٹل کیا جا سکے۔ آج یہاں صرف 7 لوگ رہتے ہیں اور وہ بھی اپنی ضد کی وجہ سے یہاں رہائش پذیر ہیں۔ آج یہ عجیب و غریب شہر پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے، لیکن یہ شہر کافی لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بنا ہوا ہے۔ ناظرین، سنٹریلیا ایک ایسا شہر بن چکا ہے جو کہ پچھلے 57 سال سے آگ میں جل رہا ہے اور شاید اگلے 250 سال تک جلتا رہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیں۔ حمزہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔